360 ارب روپے کا منی بجٹ، ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ترمیمی بل۔ کیا حکومت آئی ایم ایف کو پوری طرح نہ منانے پر خود بھی مطمئن نہیں ہے؟ اتحادیوں کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شہباز رانا اور مہتاب حیدر موجود ہیں، جن کی سٹوریز کی تفصیلات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ترمیمی بل میں کیا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شہباز رانا، یہ بتائیے گا کہ کیا شوکت طری صاحب خود بھی ناخوش ہیں اس سارے کے سارے معاملے سے، اور خود حکومت بھی، کہ بہت ساری شرائط ماننی پڑ گئی ہیں 360 ارب روپے سے لے کر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے معاملات میں، یا حکومت مطمئن ہے اور شوکت طری صاحب مطمئن ہے؟ شاہزیب صاحب، آج سے 5 دن پہلے میں نے دونوں جو بلز تھے، مارچ 2021 کا اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا کابینہ نے پاس کیا تھا، اور ابھی جو مجوزہ بل کابینہ نے کل پاس کیا، میں نے ان دونوں کو سامنے رکھا، اور فرینکلی سپیکنگ ان دونوں بلز کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، سوائے 2 چیزوں کو ہے جس کا آپ نے ذکر فرما دیا۔ ایک جو گورنر کے ریموول کا طریقہ کار ہے، اب کورٹ سے آپ کو نہیں لینا پڑے گا کوئی ججمنٹ، اس کو شو کاز کر کے آپ اس کو جو ریزنز ہیں مس کانڈکٹ کی وہ دے کے اس کو فارغ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ نیب اور ایف آئی اے کے قوانین سے جو ان کو استثناء دیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا، اور اس کی وجہ بھی ایک میں نے 2015 میں ایک سٹوری کی تھی جو کے ایس بی بینک کا مرجر ہوا تھا ود بینک اسلامی، اور وہ کیس آج بھی نیب کے پاس پڑا ہوا ہے۔ نیب نے میری خبر پہ سو موٹو لیا تھا، لیکن آج تک اس کا کچھ ہو نہیں سکا، تو وہاں سے وہ کچھ پروٹیکشن چاہ رہے تھے اسٹیٹ بینک والے۔ وہ 2 چیزیں واپس ہوئی ہیں، باقی تقریباً 90% پلس جو بل ہے آج وہی مارچ 2021 والا جو بل ہے وہ کل کابینہ نے پاس کیا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو فارغ کرنے کی یہ وجہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کا بل انہوں نے بغیر کابینہ کی اس کو بریف کیے ہوئے پاس کروا لیا تھا، تو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو واپس لے آئیں۔ یہ جو ریزن ہے وہ اب ویلڈ نہیں رہی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، حکومت بہت بری طرح جو ہے اس وقت وہ ایک شکنجے میں آ چکی ہے، اور اس میں بہت زیادہ رول اس کی اپنی انکمپیٹنسی کا ہے کہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت ایکسٹرنل جو سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور یہ 5-6 ماہ کا پیریڈ بڑا کروشل ہے پاکستان کے لیے، اور یہ ایک بیسٹ ٹائم تھا آئی ایم ایف کے پاس کہ وہ پاکستان کے اوپر میکسیمم پریشر ڈال کر اپنی مرضی کی چیزیں منوا لے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل آئی ایم ایف نے ابھی تک تو وہ منوانے میں کامیاب ہے، کابینہ نے منظور کر دیا۔ اب پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز اس پہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی وہ بات کی بات ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتا دیا، اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صرف ایک کام ہے جو اب نیا بل پاس ہوا ہے وہ ہے مہنگائی پہ قابو پانا، تو اگر ایک پرائس اسٹیبلٹی کی وہاں پہ ایک ڈیفینیشن دے دی گئی ہے کہ لو جو ہے انفلیشن کو وہ ٹارگٹ کرے گی، وہ لو انفلیشن کیا ہے وہ پورے بل کے اندر ڈیفائن نہیں ہے۔ اس کا جو ٹارگٹ کیا ہوگا وہ بقول جو ڈیفینیشن بل کے اندر دی ہوئی ہے وہ یہ ہوگا جی کہ جو وفاقی حکومت کا جو ٹارگٹ ہے میڈیم ٹرم کا وہ گائیڈ وہاں سے ہوگی، وہ بھی کمپلشن نہیں ہے، اس کی صرف انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے۔ تو اگر پرائمری گول ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مہنگائی پہ قابو پانا، تو اس کو پھر کیسے پائے گی؟ 5% مہنگائی لو ہے، 9% لو ہے، 11% لو ہے، کیا ہے؟ ہر انکم گروپ کے لیے لو ایک ڈیفرنٹ ہے، آپ نے یہ بل کے اندر ڈیفائن ہی نہیں کیا ہوا۔ اور جب یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا، 5 سال کے لیے آپ گورنر لگا دیں گے، تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ کیا ہم نے جو انٹرنیشنل ماڈلز کو تقریباً 6 ڈرافٹ جو بلز تھے، رادر جو قوانین تھے مختلف کنٹریز کے، جس میں نیوزی لینڈ کا، یو کے کا، امریکہ کا، وہ حکومت کے ساتھ شیئر کیا تھا آئی ایم ایف نے کہ آپ اس کے اوپر اپنا جو بل ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیا اس کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کیا وہ ہمارے بل میں ہے؟ وہ ہمارے بل میں وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں، آپ نے خود بتا دیا کہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ایک رپورٹ پیش کرنا ہے۔ تو فرینکلی اگر آپ اس کو ایز این انڈیپینڈنٹ دیکھتے ہیں تو کافی اس میں ایشوز ہیں۔ جہاں تک زیرو بارونگ والی بات ہے، اس کو خود حکومت پاکستان اپنے ان کے جو مذاکرات تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے کافی عرصہ چلتے رہے، اس میں ان کانسٹیٹیوشنل یہ ڈکلیئر کر چکی ہے، تو پھر اب یہ کیسے ایکسیپٹ ہو گیا؟ اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اندر کل کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتی، اس وقت بھی دنیا میں جو کرونا وائرس ہے وہ پھیل رہا ہے اور پھر ایک دفعہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اگر پاکستان کو ایمرجنسی میں کچھ اقدامات کرنے، اس کے کچھ فسکل امپلیکیشنز ہیں، تو اس صورت میں بھی ایون جو ہے حکومت وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ نہیں لے سکتی۔ تو کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لینے سے، پابندی سے، کیا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ نوٹ نہیں چھاپ رہی؟ وہ نوٹ تو آج بھی چھاپ رہی ہے، وہ نوٹ چھاپ کے دے رہی ہے کمرشل بینکوں کو، اور وہی جو نوٹ اسٹیٹ بینک چھاپتی ہے وہ 2% زیادہ شرح سود دے کے وفاقی حکومت ان سے واپس لے رہی ہے۔ تو مجھے اٹانومی کے نام پہ یہاں پہ کوئی فسکل ڈسپلن ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب صاحب آپ بتائیے گا، کیا آئی ایم ایف کو منانے میں ناکام ہو گئے اور ناخوش ہیں اس وقت خود بھی وزیر خزانہ بھی اور خود حکومت بھی، اور یہاں کوئی انکمپیٹنس کا مسئلہ ہے، یا پھر حالات ہی ایسے تھے، یا پھر ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی ساری غلطیاں تھیں جو کہ بھگتنی پڑ گئی؟ تھینک یو ویری مچ۔ بنیادی طور پہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں، چونکہ یہ ہے کہ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین صاحب بالکل خوش نہیں ہیں یہ جو ہو رہا ہے، چونکہ وہ جب آئے تھے
تو ان کے ذہن میں یہ تھا IMF کو لینئرڈ کنڈیشنز پہ ایگری کروا لیں گے. لیکن پاکستان کی جو ایکسٹرنل سائڈ کی سچویشن ہے آپ یہ دیکھیں 7.1 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو چکا ہے 5 ماہ میں. بالکل وہی لیول ہے جو 2018 میں تھا. 2018 میں جب یہ PTI کی آئی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خزانہ خالی ملا تھا تو اس سال جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 18 بلین تھا اور پہلے 5 ماہ میں بلین ڈالرز کو کراس کر چکا تھا. تو آپ نے جہاں سے شروع کیا وہیں پہ اکانومی کو کھڑا کر دیا ہے. اور یہ پتہ ہے کہ شارٹ ٹو میڈیم پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینس ریکوائرمنٹس ہیں وہ کوئی $2 بلین کی ہیں. تو وہ اس ٹائم ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس مینوورنگ کی سپیس نہیں رہی. تو اس ساری سچویشن کو IMF جو ہے وہ پوری طرح سے کر رہا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی پہ ایسا بل جو ہے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الائز کے لیے بھی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نے قبول نہ ہو اور اس کے کنسرنز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رائٹنگ میں ہے بس ہمارے پاس نہیں ہے. وہ خود آ کہتے ہیں کہ ان کی کنسرنز ہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کنسرنز ہیں چونکہ اس کی یہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان جنگ ہو جائے یا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو آپ جو سینٹرل بینک سے اس کی بارگننگ نہیں کر. جو جس چیز پہ سب سے زیادہ اعتراض ہے آپ منسٹری آف فائنانس سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن بورڈ تھا. ایک بورڈ جو اس کا نام ہی کوآرڈینیشن پہ ہے آپ اس کو بھی ابالش کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ ایک ایسی اٹانومی دینے جا رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ نیوزی ملک کے اندر بھی اس طرح کی اٹانومی نہیں ہے جو بڑا ڈیولپڈ ملک ہے. اگر کمپیریزن US کے ساتھ کریں تو شاید وہ بات ٹھیک ہو لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو کرتے ہوئے یہ بالکل اٹانومی نہیں ہے بلکہ IMF کی ہے اور اس پہ نہ تو فائنانس منسٹر خوش ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ IMF کو ہم کنونس کرنا ناکام ہوئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ بہت شکریہ ناظرین. گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.